میں امداد سمرو، 3 انتہائی اہم ایشوز، 3 بڑی خبروں پر بات ہوگی۔ ڈیل کا معاملہ ان دنوں بہت زیادہ چرچوں میں ہے، اب کچھ اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں یا کچھ اور دعوے سامنے آئے ہیں، یعنی یہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ ڈیل عمران خان کے لیے تحریک انصاف ہی مانگ رہی ہے۔ کس کو آگے کیا گیا ہے، کون آگے آیا ہے، یہ سارے نام جو پہلے راز میں تھے اب سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا۔ آج ملاقات ہونی تھی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، ان کے رفقا کی، ساتھیوں کی، وہاں پر بھی پھڈا ہو گیا، وہاں پر بھی لڑائی ہو گئی۔ کیا لڑائی ہوئی ہے، اس کا انجام کیا ہوا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا آج پہلا دن ہے، یعنی کل تک ڈیڈ لائن تھی کہ رضاکارانہ طور پر جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان نہیں، یعنی غیر قانونی، وہ پاکستان سے واپس چلے جائیں۔ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تھی، کل گزر گئی۔ اب آج سے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جائے گا۔ اس معاملے پر بھی بات ہوگی، اور عمران خان صاحب کے چچا زاد بھائی، کزن کا انتقال ہو گیا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی، انعام اللہ نیازی مسلم لیگ نون کے MNA رہے، بلکہ تحریک انصاف میں بھی انہوں نے بڑا سرگرم کردار ادا کیا تھا۔ عمران خان صاحب کے فرسٹ کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں سعید اللہ نیازی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑے عرصے سے علیل تھے اور وہ تحریک انصاف پنجاب کے صدر بھی رہے، ایکٹیوسٹ تھے، PTI میں بھی رہے سیاست میں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ غری کے رحمت کرے۔ عمران خان صاحب کے ایک اور کزن، یعنی انہی کے بھائی، جب عمران خان صاحب 2014 کے دھرنوں میں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مسلم لیگ نون کے MPA تھے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب دھرنے میں ہی بیٹھے رہے، اپنے فرسٹ کزن کے جنازے میں نہیں گئے تھے۔ تو بہرحال اسی خاندان میں ایک اور جو ہے وہ فوتگی ہوئی ہے۔ اللہ صبر دے سب کو اور مرحوم کے درجات بلند کرے۔ اب معاملات جو ڈیل کے معاملات ہیں، ڈیل کا کہیں اور سے خبر نہیں آئی تھی، یعنی یہ کوئی آزاد کسی صحافی نے خبر نہیں دی، غیر جانبدار ذرائع سے خبر نہیں آئی تھی۔ کہتے ہیں نا، آپ کوئی گانڈ والے، آپ کوئی وجان والے۔ تو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو ایکسپوز کیے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا کہ جی کچھ لوگ پاکستانی امریکن جو ہے وہ عمران خان کی رہائی یا عمران خان کے لیے ڈیل کے نام پر جرنیلوں کے ساتھ تعلقات بناتے پھر رہے۔ یہ بات شہباز گل نے کی، یہ بات عمران ریاض خان نے کی، یہ بات کئی اور لوگ وہاں سے کر رہے تھے، جس میں عادل راجہ کا نام بھی آ رہا ہے، وحیدر مہدی وغیرہ سارے، کہ جی یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عمران خان کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عمران خان نے کسی کو ڈیل کے لیے نہیں کہا۔ میں دیکھ رہا تھا ٹائم لائنز پہ، کیا اس میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تنویر احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ عادل راجہ وغیرہ ہو کہ آپ کی تو دکان چلتی ہے بھائی، عمران خان جیل میں ہوں گے تو آپ کی دکان چلے گی، پاکستان بحران میں ہوگا، آپ ڈالر کمائیں گے، آپ ویلاگس کریں گے اور آپ کا تو دھندا چلتا رہے گا۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام آئے، لہٰذا کوئی بھی اگر عمران خان کے لیے کوشش کرے کوئی معاملات ٹھیک کرنے کے، پاکستان کے حالات بہتر کرنے کی، تو آپ کو اس سے ہوتی ہے تکلیف۔ تو بہرحال اس طرح کی لڑائی چل رہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ پہلے نام صیغہ راز میں رکھے جاتے تھے کہ وہ کون ہیں جو آ کر DGISI سے ملے ہیں۔ آج میں نے عمران ریاض خان صاحب کا ویلاگ سنا، میں نے سمیع ابراہیم صاحب کا ویلاگ سنا، اور پھر میں ذرا مختلف جو اکاؤنٹ سے ٹویٹ کے، اسی قبیل کے لوگوں کے، اسی خیال کے لوگوں کے، تو وہاں پر بھی یہی ڈسکس چل رہا ہے، یہی چرچا ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستانی امریکن ہیں ڈاکٹر عثمان، ڈاکٹر سارا اور ڈاکٹر منیب اور ڈاکٹر سردار سمی، انہوں نے کی ہے ملاقات۔ اب یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ 4-5 لوگ ہیں، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں پاکستان آ کر جرنیلوں سے، اور DGISI کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان سے جو گفتگو ہوئی ہے بقول عمران ریاض کہ جی وہ انہوں نے آرمی چیف اپنا DGISI کے سامنے کہا کہ جی آپ نے تو عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ حالات ٹھیک کر لیں، نارمل کر لیں، اوورسیز پاکستانی کیمپین بند کر دیں تو چند ہفتوں کی بات ہے، چند ہفتوں میں آپ کو ہم رہا کروا دیں گے، عمران خان دے دیں گے آپ کو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے 8 فروری کو مینڈیٹ کیوں چوری کیا؟ تو انہوں نے کہا، یہ عمران ریاض کلیم کر رہا ہے، میں صرف اور صرف اس کو آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ جی انہوں نے کہا کہ جی 2018 میں بھی تو آپ کو ہم نے جتوایا تھا، اس وقت تو عمران خان 56 سیٹیں لے رہے تھے PTI، اس وقت بھی تو ہم نے آپ کو جتوایا تھا۔ پھر دوسرا 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی؟ تو انہوں نے کہا کہ قتل عام کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کچھ کیا، گولی چلی ہی نہیں، آپ سوشل میڈیا پر نہ جائیں۔ تو جو PTI کے لوگ تھے یا جو پاکستانی امریکن جو ہیں ڈاکٹرز، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو سارا سوشل میڈیا پہ ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یعنی ادھر سے
جنرلوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کیوں آپ ڈاکیومنٹریز پر یا سوشل میڈیا پر یقین کیوں کرتے ہیں, آپ گراؤنڈ پر بتائیں کدھر ہیں لوگ. اور یہ بات ٹھیک بھی ہے. جو کلیم کیا جا رہا تھا تحریک انصاف کی طرف سے 26 نومبر, آج ہم مارچ گزر گیا, آج اپریل میں بات کر رہے ہیں, ابھی تک ان 4-5 مہینوں میں 6 مہینوں میں کوئی ایک چیز پی ٹی آئی اپنے کلیم میں ثابت نہیں کر سکی. وہ جو ایچ آر سی پی نے کہا کہ جی 7 لوگ وہاں پر مارے گئے تھے, 7 لوگ, وہ کہہ رہے, ایچ آر سی پی نے یہ بھی کہا کہ جی پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے وہ بھی غلط ہے, اور حکومت کا جو دعویٰ ہے کہ گولی نہیں چلی وہ بھی غلط ہے. لیکن یہ تو ہزاروں لوگ کہتے تھے لاپتہ ہو گئے, سینکڑوں مارے گئے, ہزاروں زخمی ہوئے, اسپتال بھر گئے. تو ایسا دعویٰ جو ہے اس کا تو کوئی ثبوت نہیں تھا. تو ان کو یہ مشورہ بقول عمران ریاض دیا گیا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر نہیں جانا. اب سمیع ابراہیم صاحب امریکہ میں گئے ہوئے, نیو یارک, انہوں نے وہاں پر ایک ولاگ کیا سڑک پہ کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا کہ جی میری بات ہوئی ہے ان تمام, اب سمیع ابراہیم صاحب نام بتا رہے ہیں, عمران ریاض اس طرح نام نہیں بتا رہے تھے, شاید ڈاکٹر عثمان کا نام انہوں نے لیا تھا یا میں کنفیوز کر رہا ہوں. سمیع ابراہیم نے نام سارے لے لیے, انہوں نے بتا دیا جو سارے نام بتائے انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ ان کی عاطف خان سے بات ہوئی ہے. اب عاطف خان وہ کیریکٹر ہیں, وہ کردار ہیں جنہوں نے ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے وہ ریپبلکن کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں. کلیم کیا جا رہا تھا کہ جی وہاں پر وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جس دن عمران خان اپنا ٹرمپ جیت جائے گا, حلف اٹھائے گا, اس سے پہلے عمران خان آپ کے حوالے ہوگا. اور ایک ملاقات میں تو انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا ابھی تک عمران خان اندر جیل میں ہے, ابھی تک رہا نہیں ہوا. تو اور پھر یہ تک دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی 4 سے 5 ہفتوں میں ٹرمپ نے کہا عمران خان آپ کے پاس ہوگا, رہا ہو جائے گا. یہ وہ صاحب ہے. سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ساری کوششیں تحریک انصاف کی طرف سے ہو رہی ہیں, لیکن وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی اس میں منظوری نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف کی طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اور عاطف خان کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ عمران خان کے ذاتی دوست بھی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے. اور یہ ساری, اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عاطف خان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی مذاکرہ, اچھا کمال, ویسے چالاکی کمال ہوتی ہے, ظاہر ہے عاطف خان کی ہوگی, سمیع ابراہیم پر تو یہ الزام نہیں لگا رہا, سمیع ابراہیم تو رپورٹ کر رہے ہیں نا. عاطف خان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کر رہے, ہم کوئی جو ہے نا وہ انٹریکشن نہیں کر رہے, یعنی گفتگو نہیں کر رہے. مذاکرات یعنی ڈائلاگ, انٹریکشن یعنی گفتگو, انگیج کر وہ نہیں کر رہے, ہم انگیج کر رہے ہیں. بھائی ڈائلاگ, اپنا انٹریکشن اور انگیجمنٹ میں فرق کیا ہے؟ ہم بیٹھ گئے, بات چیت کی کہ جی ہاں جی اس معاملے پر آگے بڑھنا چاہیے. آغاز ہوتا ہے نا کہیں سے تو آغاز ہوتا ہے. ڈیل مانگ بھی رہے ہیں اور اترا بھی رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھے ڈیل ہم نہیں مانگ رہے. ڈیل کیا مانگ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کریں. وہ کہہ رہے ہیں جی ادھر سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ اپنا جو اوورسیز پاکستانی یہ کوششیں کر رہے ہیں نا, ان کوششوں سے پیچھے ہٹیں. ایک اور چیز جو سمیع ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جی جو امریکن یا یہ جو اوورسیز پاکستانی یا پی ٹی آئی والے ہیں وہ اب ڈس اون کر رہے ہیں جو ولسن کی اس قرارداد کو, پاکستان ڈیموکریٹک پاکستان یا ڈیموکریٹک پاکستان کی جو قرارداد انہوں نے پیش کی تھی اس ٹائٹل سے, جس میں ڈیمانڈ یہ کیا گیا تھا کہ جب تک عمران خان کو یا دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک امریکہ جو ہے وہ آرمی چیف اور موجودہ سسٹم, موجودہ حکومت یا موجودہ یہ جو اپنا سرکاری ڈھانچہ ہے, حکومت کا ڈھانچہ ہے, اس میں جتنے فیصلہ ساز ہیں ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عاطف خان یا دوسرے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی اس پہ تو آپ نے بڑے بھنگڑے ڈالے تھے کہ آپ کو بڑی کامیابی مل گئی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں یہ پریشر, یہ ہمارے ساتھ جو مذاکرات یا گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے جو اپنے یہ امریکنس, یہ جو آپ کی جو اوورسیز کا جو آپ کا چیپٹر ہے اس کو آپ پہلے ٹھنڈا کریں, نارملائز کریں صورتحال, تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, پھر ہم ڈائلاگ کریں گے. پھر عمران خان کے لیے آپ اگلے 5 سے 6 ہفتوں میں آپ عمران خان کو لے جائیں. بعد پھر 5 سے 6 ہفتوں کی آ رہی, 4 سے 6 ہفتوں کی. پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ٹرمپ نے کہا 4-6 ہفتوں میں عمران خان آپ کے حوالے. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں زبان بند کروا دیں, وہ اس طرح کی قراردادیں لانا, خطوط لکھوانا, یہ وہ اوورسیز پاکستانی جو کر رہے ہیں وہ سارا کچھ بند کر دیں تو ہم آپ کو عمران خان دے دیں گے. تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, دیکھیے میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی یہی بات کی تھی کہ بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عمران خان کب کہاں کس طرح کھیل رہے ہیں. اب علیمہ خان صاحبہ ہیں, وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں, ہوئی ہیں. ابھی عاطف خان, علیمہ خان, یہ آپ اگر تھوڑا سوچیں گے تو عمران خان سے ملاقات جو ہو رہی ہے, ملاقاتیں زیادہ تر ابھی کافی عرصے سے بند ہیں, کافی دنوں سے, لیکن ظاہر علیمہ خان کر رہی تھی نا. یہ کوئی آج کل کا قصہ تو نہیں ہے
اگر وہ وفد آیا بھی ہوگا، مجھے نہیں پتہ کہ ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی، کیونکہ اس پہ تو سارا کچھ پی ٹی آئی والے خود ہی کیے جا رہے ہیں نا، جو وہی میں نے کہا، خود آپ ہی گان والے آپ ہی بجان والے، خود ہی بس ایک دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف سے اس کا رد دعویٰ آ جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا ہے، نہیں عمران خان نے نہیں کیا، وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان کے کہے بغیر اگر کوئی اس طرح کا ہو اور اینڈ پہ آ کر عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر عمران خان کو کوئی ڈیل کوئی رعایت مل جاتی ہے تو لے لیں گے نا، ظاہر ہے۔ تو بہرحال اب اس میں علیمہ خانم صاحبہ کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو، کیونکہ ون سائیڈڈ کہانیاں چل رہی ہیں، ون سائیڈڈ اسٹوریز چل رہی ہیں، اور وہ بھی کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جی ہماری بات ہوئی ہے ان سے، یعنی عمران ریاض ہو گئے، سمیع ابراہیم ہو گئے، یا معیز پیرزادہ صاحب یا دوسرے لوگ، تو وہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا وہ جو تنویر تھا نا، تنویر جن کا ٹویٹ، اس میں عادل راجہ کا اور میں نے دوسروں کا نام تو لیا، معیز پیرزادہ کو بھی انہوں نے جواب دیا ہے، انہی کے ٹویٹ پر یہ جواب دیا تھا کہ جی آپ کی دکان چلتی ہے، آپ کا دھندا چلتا ہے۔ تو لڑائی بھی بڑھے گی، جو پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائی ہے نا، یہ جیسے جیسے معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں یا کسی اور راستہ کوئی اور راستہ پکڑتے ہیں، تو جو نظر انداز ہوں گے یا جو آج تک یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان نے ہمارے کہنے پر یہ کر دیا ہے، اب ہمیں کوئی نہیں سن رہا، تو وہ پھر غصے میں کیڑے نکالنے کے لیے جو بھی ہوگا وہ پھر بولیں گے، لڑائی بڑھے گی۔ جس طرح پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر لڑائی ہے، اب سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ آمنے سامنے، یا پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا کرنے والے اب وہ ایک دوسرے کی کھال اتار رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے اس میں اس طرح ہی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو یہ دعویٰ ہو رہا ہے، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نام سامنے لائے گئے ہیں، اور اب بھی ہے کہ جی جو قرارداد، یعنی ایک وہ شخص عاطف خان جو کہتا ہے میں نے ٹرمپ کو جا کر کہا کہ عمران خان کو رہا کروا، اس نے کہا کہ 4-6 ہفتوں میں عمران خان آ جائے گا، 4-5 ہفتوں میں۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا جو ولسن کی وہ ہے، جو ولسن کی قرارداد ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ سمجھ آ رہا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ نہیں، اس طرح نہیں، کرکٹ کے گراؤنڈ میں ہاکی نہیں ہو سکتی، تو وہ ہاکی کے گراؤنڈ میں ہاکی ہوگی، کرکٹ کے گراؤنڈ میں کرکٹ ہوگی، سیاست کے میدان میں سیاست ہوگی، اور پھر جو ہے نا وہ مسل پاورز کے میدان میں پھر مسل پاور والا ہی تگڑا ہوگا۔ پہلوانی تو پہلوان کو آتی ہے نا، پھر کرکٹر تو پہلوانی نہیں دکھا سکتا، سیاستدان تو پہلوانی نہیں دکھا سکتا۔ تو بہرحال یہ معاملہ تھا۔ اور دوسرا معاملہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا، تو اس میں اب تک جو میرے پاس خبر ہے، اس میں ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس ویلاگ آئے تو کچھ ڈیولپمنٹ ہو، لیکن ایک بار پھر وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب کی تو میں ہوئی ہے، تو تکرار ہوئی ہے جیل حکام کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نام ہم نے دیے ہیں وہ ان کو آپ ملاقات کے لیے بھیج نہیں رہے، اور آپ باقی سب کو بھیجی جا رہے ہیں۔ میں ایکسپریس کی خبر ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے کوٹ کر کے اور آپ کو حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جی گیٹ نمبر 5 ہے، وہاں پر تنازع کھڑا ہوا، کوآرڈینیٹر نامزد کیے گئے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کہ جی وہ بتائیں گے کہ کس نے ملاقات کرنی ہے عمران خان صاحب سے، یہ عدالت میں طے ہوا تھا۔ تو آج جب ملاقات کے لیے اعظم خان سواتی، نادیہ خٹک، تابش فاروق، مبشر امان اور انصر کیانی کو ملاقات کی اجازت مل گئی، جبکہ سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین اور نیاز اللہ نازی کو روک لیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے نام دیے لیکن مجھے ہی اجازت نہیں ملی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے نام آپ بھیج نہیں رہے، دوسرے ناموں کو کیوں آپ بھیج رہے ہیں، یعنی مبشر امان، اپنا نادیہ خٹک، اعظم سواتی، اس پر وہ تابش فاروق، اس کو کہتے ہیں ہمارے تو نام یہ تھے ہی نہیں نا۔ تو انہوں نے جیلر کو کہا کہ آپ نمبر پورے کر رہے ہیں، ہم 2 افراد کو روک رہے ہیں، آپ پہلے مجھے اور نیاز اللہ نیازی کو بھیجیں۔ جیلر نے کہا ہم آپ کو کہا کہ ہم پہلے ان کو اندر بھیجتے ہیں، پھر جو نام آئے ہم اجازت دے دیں گے، یعنی یہ چلے جائیں گے، بعد میں نام جو آئیں گے ہم ان کو بھیج دیں گے۔ تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نہیں، آپ اگر ہمیں نہیں بھیجیں گے، پہلے ان کو بھیج دیں گے تو عمران خان برا مان جائیں گے، برا منائیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ گیٹ نمبر 5 پر ہی جو تعینات عملہ ہے، انہوں نے ان میں اور سلمان اکرم راجہ میں ہو گئی تو تکرار، اور راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہماری لسٹ کے مطابق صرف اعظم سواتی کو ملاقات کے لیے بھجوایا گیا، یعنی صرف باقی جتنے بھی تھے، نادیہ خٹک، تابش فاروق، مبشر امان، انصر کیانی ہماری لسٹ میں نہیں تھے۔ ہماری لسٹ میں صرف اعظم خان تھے جن کو آپ نے بھیجا ہے، باقی مجھے اور نیاز اللہ نیازی کو تو آپ بھیج نہیں رہے۔ تو اور اس پر جیل حکام کی جانب سے بار بار، یعنی یہ جب تکرار ہو رہی تھی تو جیل حکام کی جانب سے بار بار انصر کیانی اور تابش فاروق کو اندر بھیجنے کا کہا جا رہا تھا، اور سلمان اکرم راجہ نے دونوں کو اندر جانے سے روک دیا کہ جی نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی آپ پہلے ہمیں اندر بھیجوائیں، ہمارے بعد ان کو بھجوا دیں، لیکن نمبر پورے نہ کریں۔
اگر آپ ہمیں اندر نہیں بھجواتے تو کوئی بھی اندر نہیں جائے گا۔ اگر آپ ان کو ملاقات کے لیے بھجوائیں گے تو خان صاحب ناراض ہوں گے۔ عدالتی احکامات میں واضح لکھا ہے کہ مجھ سمیت بیرسٹر گوہر اور انتظار پنجوتا جو نام دیں گے انہیں ملاقات کے لیے بھیجا جائے گا، یعنی ہم ہی، میں، بیرسٹر گوہر اور پنجوتا صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، ہمارے دیے ہوئے ناموں کو ہی آپ اندر بھیجنے کے پابند ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بھیج سکتے۔ اب ظاہر ہے عمران خان اگر نہ چاہیں تو نادیہ خٹک کو جیلر کیسے بھیج سکتا ہے اندر؟ سوال ہے نا۔ نادیہ خان تو ان کو عمران خان نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے ان کو بھیجیں، وہ نادیہ خان ایک بار ہر جگہ کھڑی ہوتی ہیں، بڑی ایک اپنا متحرک پولیٹیکل ورکر ہے، جیل کے ساتھ باہر ہر ٹائم پر کھڑی ہوتی ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے، بلکہ جب علی بن گنڈا پور صاحب ایک گفتگو کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے اور نادیہ خٹک سر ہلا رہی تھی، سر دھن رہی تھی، تو ان کی وہ بڑی میمز بنی تھی۔ اور عمران خان صاحب جب جہاں جلسہ کرتے تھے، جب میں کوریج کرتا تھا یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے 11 سے لے کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو جتنی بھی ہم نے کوریج کی ہے اس میں نادیہ خٹک آگے ہوتی تھی اور ان کو کوئی روک نہیں پاتا تھا، تو جیل میں عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ان کی کھولی تک وہ کیسے جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہ کام بتائیں گے کہ جی فلاں فلاں ہیں، تو عمران خان جس کو اوکے کریں گے وہی جا کر مل سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی اپنا کچھ جیو نیوز پر نیاز اللہ نیازی کے ٹکر چل رہے تھے کہ ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے، یعنی ایک بار پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ آج بھی اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے یا کہتے ہیں، جو ان کی خواہش ہے، یا ہو سکتا ہے جو عمران خان کی خواہش ہو۔ اچھا جی، اب جو آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی کل آخری دن تھا، یہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین جو بغیر کسی قاعدے اور ضابطے کے پاکستان میں آئے، سرحد کراس کر کے آ گئے، سرحد آوت جاوت تو لگی رہتی تھی نا ہماری، تو وہ اب ظاہر سختی ہو گئی ہے، تو اس پر پاکستان حکومت نے نگران دور سے فیصلہ کیا تھا کہ جی ان کو غیر قانونی افغان مہاجرین جو ہے ان کو واپس بھیجنا ہے۔ اس میں اچھا خاصا شور شرابہ ہوا، افغان طالبان کی طرف سے ہوا، تحریک انصاف کی طرف سے، اور ایون انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ یار یہ تو بیچارے ستائے ہوئے لوگ آئے ہیں، وہاں پر تو ظلم ہو رہا ہے افغانستان میں، نہ بچیوں کو پڑھنے دیا جا رہا ہے، نہ خواتین کو نوکری کرنے دی جا رہی ہے، وہاں پر کس طرح ان کو اب ادھر بھیج رہے ہیں؟ ان کے لیے تو وہاں جہنم بنا ہوا ہے سارا کچھ۔ تو بہرحال پاکستان حکومت نے کہا کہ جی ہم اب کتنا برداشت کر سکتے ہیں، جو لیگل ہو نا، آتے ہیں چھپ جاتے ہیں، کرائم میں ملوث ہوتے ہیں لوگ، ہمیں پتہ نہیں چلتا، قانونی طریقے سے آ جائیں، ادھر چلے جائیں، واپس پھر ویزا اپلائی کر کے آ جائیں پاکستان، کم از کم ان کا ہمیں پتہ تو کتنا افغان جو ہے وہ مہاجرین پاکستان میں ہیں۔ تو بہرحال 31 مارچ یعنی کل ایک اور ڈیڈ لائن تھی، اور کل تک جو واپس گئے، اب آج سے افغان مہاجرین کو جو ہے وہ واپس بھیجا جائے گا، ان کو پکڑ کے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ جو خبریں ہیں ان کے مطابق 2013 سے اب تک 65 لاکھ افغان مہاجرین کو تورخم بارڈر سے افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ 65 لاکھ واپس گئے ہیں، اب سوچیں یہاں ہوں گے مزید کتنے ہوں گے۔ یہ جب سے سوویت یونین کا قبضہ ہوا تھا یا اس سے بھی پہلے سے، جب افغانستان میں لڑائیاں ہوئی ہیں، خانہ جنگیاں ہوئی ہیں، افغانی جو ہے وہ بیچارے آ جاتے ہیں ادھر، پھر میں کئی ایسے ہیں جو کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، دہشت گردی میں ملوث، فرقہ واریت میں ملوث، منشیات، اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث، کئی بیچارے محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو یہاں پر رچ بس گئے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو یہاں سے کما کے اسمگلنگ کر کے پاکستان کو اور پاکستان کے پورے سماج کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔